الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب تک ہم تفصیلی طور پر ان بنیادی عقائد کا مطالعہ کر آئے ہیں جو سورہ کہف سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں علامات فتن، علامات قیامت، ظہور امام مہدی علیہ السلام، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور دور حاضر کے فتنے۔ اب ہم ان تفصیلات کی روشنی میں سورہ کہف کے ترجمہ و تفسیر پر غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دجال کے فتنے سے کوئی بڑا فتنہ انسانیت کے لیے نہیں۔ فتنہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، جس کی حقیقت کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ جس چیز کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو اس کو فتنہ نہیں کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سی رہنمائیاں امت کو عطا فرمائیں۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے کہ دجال کا تذکرہ دجال کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں، اور یہ بھی ایک امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ذہنی بیماری کا شکار ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو اس سے باہر ہے اس کو نہیں مانتے، یعنی وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے یہ نہیں کہتے۔ دراصل یہ ان کا بھی امتحان ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ لفظ دجال قرآن میں ڈال دیتا۔ لیکن ان دانشوروں کو کون بتائے کہ کتب احادیث تذکرہ دجال سے بھری پڑی ہیں، محدثین نے باب باندھے ہیں اور بہت محنت اور کڑے اصولوں کے تحت قرآن مجید میں موجود اشاروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ربط اور تعلق بیان کیا ہے۔ صحیح اسناد کے ساتھ احادیث مبارکہ میں سے چند آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ دیکھنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے جب اس واقعہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص پڑھا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، یعنی رحمت، اطمینان اور ایسا سکون جس کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اسے یعنی دجال کو پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور، ایسی فراست، ایسی روشنی عطا فرماتا ہے کہ اس کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ حقائق کو درست سمجھ سکتا ہے، چیزوں کی حقیقت اسے نظر آنے لگتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کہیں ابتدائی 10 آیات اور کہیں آخری 10 آیات اور کہیں مکمل سورہ مبارک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔
لیکن راجح قول ابتدائی 10 آیات کے متعلق ہے، کیونکہ سورت کے ابتدائی 10 آیات میں فتنہ دجال سے حفاظت کی قربت و مماثلت نظر آتی ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کا قصہ ہم آگے سورہ مبارکہ کی تفسیر میں پڑھیں گے، جو دین اور جان بچانے کی غرض سے پہاڑوں میں چلے گئے۔ ایسے ہی مومن لوگ دجال کے شر سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، لوگ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ اسی میں اصحاب کہف کی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس وقت مومن بھی فتنہ دجال سے بچنے کے لیے رب سے رحمت کی دعا کریں گے اور اس کی پناہ طلب کریں گے۔ ان احادیث مبارکہ میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا کہ فتنہ دجال کا تذکرہ کہاں موجود ہے، اس کی حفاظت کا سامان کہاں ہوگا۔ علماء امت نے اہم بات اس صورت کی فضیلت میں ذکر کی ہے کہ جو کسی صورت کا موضوع ہوتا ہے اسی سے سورہ کے مضمون کا تعلق اور تاثیر ہوتی ہے۔ فتنہ دجال سے حفاظت کا موضوع انتہائی اہم ہے، اور پچھلے اسباق میں بھی میں اس کا تفصیلی ذکر کر کے آیا ہوں کہ یہ ایک ایسا برا فتنہ اور سخت امتحان ہے کہ اس میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور ناکام ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس عظیم صورت کی عظمت اور فتنہ دجال سے حفاظت کی خاطر ہر جمعہ کو تلاوت کرنی چاہیے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کی جائیں تاکہ بغیر دیکھے بھی اس کی تلاوت ہمارا معمول بن جائے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ یاد کر کے ان کی پابندی بھی ضروری ہے، جیسے پچھلے اسباق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا کا تذکرہ کیا تھا۔ دجال کے بارے میں بہت سے لوگ اس دعا کا اہتمام پابندی سے کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں رات و دن کی دونوں روایات کو ملا کر علماء امت یہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک ہے۔ دوسرا عام تذکرہ سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا ہے، اور اشارتاً نہیں بلکہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کا واضح تذکرہ ملتا ہے، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پچھلے چند 100 سالوں میں دنیا میں جو نظریات پیش ہوئے اور ان کے بعد جو نئے نظریات پیش ہوتے چلے گئے، جو سسٹم بنے اور نئے بنتے چلے گئے، جو نظام قائم ہوئے اور قائم ہوتے چلے گئے، جو واقعات ہو رہے ہیں اب تو ان کے وقوع پذیر ہونے میں شدت چلی آ رہی ہے۔ ان سب واقعات اور تبدیلیوں کی کئی 100 سالہ تاریخ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے فتنہ دجال اور فتنہ یاجوج ماجوج کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ چاہے آپ بہت بڑے سکالرز ہوں، دنیا بھر کی معلومات آپ تک پہنچتی ہوں، نیوز ایجنسیاں آپ کے ماتحت کام کر رہی ہوں، آپ بہت بڑے مفکر تجزیہ نگار ہوں، تب بھی آپ اپنے ملک، اپنے زمانے کے حالات اور پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس موضوع کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ موضوع ہے اس دور میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہر علاقے میں علماء کی تعداد ہونی چاہیے جو اپنے زمانے کے حوادث و واقعات، ملکی اور عالمی حالات سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہوں اور اس کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہوں، اور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کا ملکہ بھی حاصل ہو، کیونکہ قرآن مجید کی ایک شان ہے کہ وہ ہر حقیقت بیان کرتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے الکتاب آپ پر اتاری ہے
کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ ظاہر ہے جو چیزیں جتنی اہمیت کی حامل ہیں، جن چیزوں کے سمجھے بغیر ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے، جن چیزوں کو سمجھے بغیر شیطانی حملوں سے بچنا ناممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ قرآن نے ان کی حقیقت کو بیان نہ کیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشادات نہ فرمائے ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرنے پر بھرپور توجہ دیں، اور ہماری پوری امت کو اس موضوع کو سمجھنا چاہیے تاکہ تدبیر اختیار کر سکیں۔ بالخصوص نوجوانوں کو اس موضوع کی طرف بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے لیے آسان فرمائے، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ میں بہت معمولی طالب علم ہوں اور محدود علم کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ فتنہ دجال کی مزید تشریح اور یاجوج ماجوج کی تشریح آئندہ آنے والے سورہ کہف کے اسباق میں عرض کروں گا، اور مجھے اپنے پروردگار سے قوی امید ہے کہ امت کا ذمہ دار اور نوجوان طبقہ سورہ کہف کے مضامین کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو، اپنی سمجھ کو نئے سرے سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی زندگی میں ضروری اصلاحات اور تبدیلیاں لائیں گے۔ جب ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی، اور اس کی توفیق سے اس فتنے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ سورہ کہف 4 قصوں پر مشتمل ہے جو بڑے ہی قابل عبرت و نصیحت ہیں۔ غار والوں کا قصہ، دو باغ والوں کا قصہ، موسیٰ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قصے کی صورت میں 4 فتنوں کو بیان کیا اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پہلا، دین میں فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دوسری چیز، مال کا فتنہ۔ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو جانے، پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے اور آخرت کے مقابلے میں بالکل بے وقعت ہے۔ تیسری چیز، علم کا فتنہ ہے۔ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع و انکساری کو اپنایا جائے۔ چوتھی چیز، سلطنت اور جاہ و منصب کا فتنہ۔ اس سے حفاظت کا طریقہ کہ انسان اللہ کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس سورہ کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے ان پر غور و فکر کرنا اور ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پھر دہرائے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جھوٹے دجالوں کو نہ بھیجا جائے جو 30 کے قریب ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور ان میں سے جو دجال اکبر ہوگا وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے، باقی سب چھوٹے دجال ہوں گے۔ مسیح دجال کو مسیح ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو کر واصل جہنم ہوگا۔ اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کے مسیح موعود ہونے کے دعویٰ کا بطلان ثابت ہوتا ہے، بلکہ حقائق کی روشنی میں اس کا شمار ان 30 دجالوں کذابوں میں ہے۔ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کا حفظ کرنا اور ان کی تلاوت کرتے رہنا فتنہ دجال سے حفاظت اور بچاؤ کا ایک اہم نسخہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔